اے میرے دوستو، اے ذکر والو، جب تک محبت اور عشق کی شمع دل میں روشن نہیں ہوگی تو ہمارے یہ رکوع، ہماری یہ سجود، ہماری یہ عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری نمازیں، یہ ساری چیزیں نامکمل ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ایسی تخلیق کو کیوں وجود میں لاتا ہے جو جب زمین پر جا کر خون بہائے گی، لڑائیاں کرے گی، جھگڑے دنگے فساد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے پتہ ہے تم اس چیز کو نہیں جانتے جس کو میں جانتا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کیا، اس نے بے فرمانی کی، اس نے معصیت کی۔ دوسری طرف آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان نے بڑی کوشش کی کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، میں تو نکال دیا گیا، تو اس انسان کو بھی میں کیوں نہ اپنے جیسا بنا دوں۔ تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو متوجہ کیا ایک پھل کی طرف، ایک گیہوں کی طرف، یا جو بھی چیز علماء آپ کو بتاتے ہیں اس طرف، اور لے کر گیا۔ وہ ایسی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی کیونکہ وہ چلے گئے اس طرف۔ شیطان نے بھی معصیت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف شیطان تھا جس نے اتنی عبادتیں کی تھیں، اتنے رکوع سجود اور خدا کے بارگاہ میں کہ کوئی اور آدمی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی فرشتہ بھی، علماء بتاتے ہیں، ہم سنتے رہے، ان کے تقاریر شاید پڑھا بھی ہوگا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی عبادتیں شیطان نے کر رکھی تھیں، کوئی آدم ذات اس شیطان کا عبادت کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیطان کو معافی نہیں ملی، آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی۔ کیوں معافی ملی؟ اس لیے معافی ملی کہ آدم علیہ السلام کے قلب میں اللہ کی محبت اور عشق کی چنگاری روشن تھی۔ شیطان نے عبادت تو کی تھی، لیکن محبت اور عشق کی چنگاری اس کے دل میں روشن نہیں تھی، اس کو معافی نہیں مل سکی۔ خدا نے کہا نکل جاؤ میری درگاہ سے۔ یقین جانیں، جب تک یہ محبت اور عشق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا تب تک ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری ساری چیزیں نامکمل ہیں۔ تو ہم جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، جب ہم کہتے ہیں قلبی ذکر کرو، بہت سارے دوستوں کو قلبی ذکر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی یہ قلبی ذکر کیسے ہوگا؟ تسبیح تو ہم پڑھ رہے ہیں، کلمہ پاک کا ورد تو ہم کر رہے ہیں، درود پاک تو ہم اس کا ورد ہم کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، قلبی ذکر کیسے ہوگا؟ قلبی ذکر دل سے ہوتا ہے، قلبی ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ یہ ایک احساس ہے جو ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس احساس کو آپ اس طرح سمجھیں جس طرح خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے، ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے، اس درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، اس درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی اس کی درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، آپ چل رہے ہوتے ہیں، درد جو دانت میں ہے اس کا احساس ہوگا، آپ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، درد کا احساس ہوگا، دکانداری تجارت کر رہے ہیں، درد کا احساس دانت میں ہوگا، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ آپ کو دانت کے درد کا احساس ہر لمحہ ہر گھڑی ہوتا رہے گا۔ آنکھ بند کر دی، نیند آ گئی، سو گئے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو سب سے جو پہلی چیز ہوگی وہ دانت کے درد کا احساس ہوگا۔ ایسا ہے؟ قلبی ذکر بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ دل کا
احساس ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. دست بکار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. کام کاج 24 گھنٹے کریں. اس سارے کام کاج کے دوران، کاروبار زندگی کے دوران آپ کے دل کا توجہ خدا کی ذات کی طرف رہے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہر وقت جڑا رہے. احساس دل میں ہر وقت رہے، اللہ 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 اللہ. یہ دل کا ورد ہے. زبان سے تو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن قلبی ذکر دل کا احساس ہے، دل کی یاد ہے جو دل میں پیدا ہو جائے گی. اور جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی بھی نہیں مرتا. جس کا دل عشق الہی سے ایک مرتبہ زندہ ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. ہر وقت اس کی محبت اور عشق کی جو شمع ہے وہ دل میں اس کا وہ ہر وقت چمکتی رہتی ہے، وہ روشن رہتی ہے، اور اس کا احساس اس کو دل میں رہتا ہے. پھر وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ سادہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ گدھا گاڑی چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اینٹ جوڑنے والا استاد بھی ہو سکتا ہے جس کو میسن بولتے ہیں، وہ تغاری اٹھانے والا مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ بکریاں چلانے والا وہ سندھی میں بکرار بولتے ہیں، وہ بکرار بھی ہو سکتا ہے، وہ گائے چلانے والا چرواہا بھی ہو سکتا ہے، وہ رات کو جا کر اپنی کھیت کو سیراب کرنے والا کاشتکار بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا علم والا ہے، بڑا عقل والا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. سندھی میں چوندہ ہیں، سرمو ہر کا پائے، سرمو ہر کا پائے پر اکھ اکھ جو پھیر. بڑے بڑے حسین جمیل خوبصورت لباس والے بھی پھرتے ہیں، اور وہ ان کے مد مقابل وہ عام آدمی جن کے ابھی میں نے پیشے آپ کو بتائے وہ بھی پھرتے ہیں. اب جو پیا من بھائے وہی صدا سہاگن، جو محبوب کو بھا جائے، جو پیارے کو دوست کو کی نظر جس پر پڑ جائے وہی سہاگن کہلائے گی. وہ سہاگن اب کون بنے گی؟ یہی تو مقابلہ ہے. اس محبوب کے معیار کو نظر میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جبل طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو جنگل میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی بکریاں چر رہی تھیں اور اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو یا اپنی گدڑی کو یا اپنے کپڑے کو وہ سی بھی رہا تھا اور وہ باتیں کیے جا رہا ہے، اے میرے خدا تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے خدا تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، میں تمہیں دبانا چاہتا ہوں. اے میرے خدا، کام کرتے 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 تیرے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے. اے پروردگار، میں تمہارے کپڑے دھونا چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار، میں تمہارے بال سنوارنا چاہتا ہوں، ان میں کنگھی کرنا چاہتا ہوں، جوئیں نکالنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں وقت بتانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ اپنے کسی دوست کے بارے میں بول رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے کسی دوست کے بارے میں یہ تو باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے یہ جنگل بنایا ہے، اس نے وہ بے وقوف اپنے منہ کو یہ جو کپڑے سی رہا ہے نا، یہ سوئی پکڑ اپنے ہونٹوں کو سی لے بدبخت. یہ تم نے اس طرح کی گفتگو جو ایک عام انسان کے بارے میں کی جاتی ہے وہ خدا کے بارے میں تو نے کر دی. بے ادب، گستاخ. خدا کپڑوں سے پاک ہے، خدا کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، خدا کو نیند نہیں آتی.
اس بیچارے نے جب یہ بات سنی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس کا علم ہی اتنا کم تھا۔ موسیٰ منہ پرین بھورائیے میں بھالک ہے۔